بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور مبادی پڑھ رہے تھے۔ اس میں کئی چیزیں ہم پڑھ چکے۔ کل ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کے مخاطبین میں سے مخاطبین قرآن کتنے ہیں؟ پہلا گروہ منقادین ماننے والا، دوسرا غیر منقادین۔ غیر منقادین میں سے پہلا گروہ تھا مشرکین۔ مشرکین کی پوری تفصیل، کون لوگ ہیں، کیا عقائد ہیں، کن باتوں میں اتفاق ہے، کن میں اختلاف ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، اور شرک کے بعد مشرکین کی کتنی قسمیں ہیں، اور قرآن کس طریقے سے ان پہ رد کرتا ہے۔ انہی چار گروہوں میں سے جو غیر منقادین ہیں، دوسرا گروہ ہے الیہود۔ یہود کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم میں لفظ اہل الکتاب استعمال ہوتا ہے۔ اہل کتاب کا جو لفظ ہے یہ یہود اور نصارہ دونوں پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ یہود اور نصارہ دونوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اہل کتاب کتنے گروہ ہیں؟ دو، یہود اور نصارہ۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں اور ان کے امتی کہلاتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی کتاب تورات کو مانتے ہیں۔ تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے شریعت، قانون۔ کیونکہ تورات یعنی بطور قانون کے، شریعت کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ برحق کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ محفوظ نہیں رہی تو تورات کے اندر بہت بڑی تحریف کی گئی۔ جو مضامین تورات کی کتاب و سنت کے موافق ہیں ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، اور جو کتاب و سنت کے موافق نہیں ہیں یا تو وہ منسوخ ہیں یا وہ تحریف شدہ ہیں۔ تورات 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ تو میرے شیخ نے اس کے لیے لفظ ابواب استعمال کیا ہے، دیگر کتابوں میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ کتاب ہے۔ یعنی جس طرح ایک کتاب کے اندر بھی کئی کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصلاۃ، کتاب الجہاد، کتاب الحج، پھر اس کے اندر کئی ابواب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تورات 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سفر تکوین۔ یہ تورات کا ایک باب ہے، اس میں مبدأ عالم کا ذکر ہے۔ عالم کیسے پیدا ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس طرح آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق، یوسف علیہ السلام کے احوال ہیں۔ دوسرا باب ہے سفر الخروج۔
اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ تیسرا باب ہے سفر الاحبار، ہا کے ساتھ، سفر الاحبار۔ اس میں ان کی شریعت میں جو حلال حرام اللہ نے ذکر کیا اس کی تفصیل ہے، فقہی مسائل ہیں اس میں۔ نمبر 4 سفر العدد، اس میں بنی اسرائیل یعنی تورات، اس میں قوموں کی تعداد، بنی اسرائیل کا جھگڑا قوموں کے ساتھ مذکور تھا، ان کی تاریخ ہے۔ نمبر 5 سفر الاستثناء، اس میں کچھ احکام جزئیہ قواعد ذکر تھے۔ ان کی تفصیلی حالات اگر آپ کو چاہیے تو علامہ نیلوی شاہ صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح ایک عالم گزرے ہیں مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ، دارالعلوم دیوبند کے ایک نامور عالم۔ اس شخصیت نے یہود و نصارہ کے اوپر تحقیق کی اور کمال کیا، بہت بڑے بڑے مناظرے کیے، بادشاہوں کے محلات میں مناظرے ہوئے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے، ایک جلد میں بھی ملتی ہے، 3 جلدوں میں بھی، اس کا نام ہے اظہار الحق، پڑھنے کے لائق ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ انشاءاللہ درس کے دوران گائے بگائے وقت نے اجازت دی تو ان کے وہ مناظرے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ قرآن کریم یہود کا جب تذکرہ کرتا ہے، ان سے خطاب کرتا ہے، تو قرآن کریم کا انداز کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن ان کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ آخری پیغمبر اور آخری کتاب پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ تمہاری کتابوں میں اور تمہارے نبیوں نے آخری پیغمبر کی آمد کا تذکرہ کیا تھا، اور ان پر ایمان لانے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، لہذا اپنی اس کتاب کی پاسداری کرتے ہوئے میرے آخری پیغمبر کو مان لو۔ لیکن وہ کب ماننے والے تھے؟ یہود آباد تھے مدینہ میں، اور مدینہ میں بھی اور شام کے کچھ علاقوں میں بھی تھے، جابیہ وغیرہ میں۔ نصارہ بھی مدینہ منورہ میں، یہ نہیں تھے کہ بالکل کوئی نصرانی مدینہ میں نہیں تھا، یہ بھی تھے، کم تھے۔ نجران وغیرہ میں اکثر آبادی عیسائیوں کی تھی۔ قرآن کریم کا انداز، چونکہ یہود مولوی تھے، کیا تھے؟ مولوی تھے، سارے اہل علم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، تو قرآن جب ان سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ظالمو تم پہلے انکاری نہ بننا، تم اہل کتاب ہو، علم والے ہو، جب تم انکار کرو گے تو جاہل بھی کیا کریں گے؟ تو ان کے انکار کا سبب نہ بنو۔ تو قرآن کریم نے ان کی خباثتیں ذکر کی ہیں۔ کیا ذکر کی ہیں؟ یہود کیسے چال چلتے ہیں، یہود کے اندر بغض کیسا ہے، یہود مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف کیا کرتے ہیں، ان کے اندر کیا ہے، ان کے ظاہر میں کیا ہے۔ قرآن نے ایسا کھول کے رکھ دیا ہے ان کو کہ حیران ہو جائیں گے آپ۔
صرف سورۃ البقرہ میں 71 خباثتیں ذکر کی ہیں، صرف ایک سورہ بقرہ میں۔ یہ انتہائی شریر قوم تھی، مال کے حریص، پیسے کے حریص، اور آج تک بس صرف پیسہ ہی جانتے ہیں، اور پوری دنیا کی معیشت بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو قرآن کریم کیسے ذکر کرتا ہے ان کی خباثتیں؟ اب ذرا دیکھیے، سب سے پہلے قرآن ان کی 3 خباثتیں ذکر کرتا ہے، بڑی بڑی، بلکہ چار لکھ لو۔ مداہنت، حق کے بیان کرنے میں، ظاہر کرنے میں سستی۔ نمبر 2، کتمان حق، حق کو جانتے ہوئے بھی ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں۔ نمبر 3، ترک العمل، جس طرح حق چھپاتے ہیں اسی طرح عمل کے بھی خالی ہیں، عمل بھی کوئی نہیں، عمل بھی نہیں کرتے، یعنی بے عمل۔ نمبر 4، تحریف، حق کو چھپانا تو ایک رہا، سستی کرنا ایک جرم، بے عمل ہونا ایک جرم۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو بھی معاف نہیں کیا، تورات میں بھی رد و بدل کیا، تحریف کر دی۔ اتنی دلیری کے ساتھ تورات میں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے خوب، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اتنی دلیری۔ ان کی خباثتوں کا ذکر قرآن ایسے کرتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو جاتے ہوئے یہ بھی بتا دوں، سفیان ابن عیینہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں من فساد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود ومن فساد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى۔ جو ہمارے علماء میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس امت کے جو عالم بگڑ جائے تو دیکھو گے اس میں یہودیت کی بو آ جائے گی، وہ بالکل یہودیوں کی طرح ہوگا، وہی کام کرنے لگے گا، حق چھپائے گا، حق بیان کرنے میں سستی کرے گا، اور اللہ کے احکام میں بھی اپنی طرف سے رد و بدل کرے گا۔ اور جس عابد میں اس امت کے ومن فساد من عبادنا، عبادت گزاروں میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو ففیہ شبہ من النصارى، ان میں نصارہ کی بو آئے گی، جس طرح نصارہ میں رہبانیت ہوتی تھی۔ یہ دنیا کا تارک ہے، میں انشاءاللہ تفصیل کرتا ہوں، تو رہبانیت پیدا کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ان دونوں سے محفوظ فرمائے۔ اتنے بدبخت ہیں، جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امام ترمذی نے اس کا مصداق ایک ذکر کیا ہے، بہت سارے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں حدیث کے روح سے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد اس نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اب آئیے قرآن کیا خباثتیں ذکر کرتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے 180۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79۔ ذرا میں پڑھتا ہوں، دیکھیے نصف سے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں
ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں حاصل کریں اس کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال، فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ تحریف کتاب دیکھیے کیسے کرتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ ایسا کرتے کیوں ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑا سا مال لے لیں۔ آج بھی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو دنیا کے مال کی وجہ سے فتوے بدلتے ہیں اور غلط فتوے جاری کرتے ہیں، غلط چیزیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، غلط لٹریچر پھیلاتے ہیں، صرف کس لیے، مال ملتا ہے، فنڈنگ ہوتی ہے ان کو۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ تو اللہ نے اس ایک آیت میں لفظ ویل کتنی دفعہ ذکر کیا ہے، 3 دفعہ، ویلن، پھر فرمایا ویلن، پھر فرمایا ویل۔ پہلے بھی ہلاکت تھی ان کے لیے، اب بھی ہلاکت ہے ان کے لیے، آئندہ بھی ہلاکت ہے ان کے لیے، برباد ہو گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ان کی خباثتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں ان کے اندر۔ ان میں سے ایک خباثت تو تحریف آپ نے پڑھی، ایک ہے کذب علی الانبیاء، نہ رب کو معاف کرتے ہیں نہ انبیاء کو معاف کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 93 نکالیے ذرا۔ آیت نمبر 93، چوتھا پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حرام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، یعنی منع کیا اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے، قل کہہ دیجئے فأتوا بالتورات فتلوہا، پس لے آؤ تورات پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ غور کرو میری طرف، یہود کہنے لگے جی ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، مسلمان، خباثت دیکھو، آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت ہماری شریعت میں کیا ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کی شریعت میں کس نے حرام کیا، جی بس یہ چلتا آ رہا ہے۔ اچھا، فرمایا جھوٹ بولتے ہو، ساری حلال جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے بھی حلال ہی تھیں۔ ہاں ایک بات ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت منع کیا تھا، پوری امت کے لیے حرام نہیں کیا، اور اپنے لیے بھی حرام نہیں، طبیب کے منع کرنے کی وجہ سے علاج کے طور پر کیا کیا تھا، منع کیا تھا۔ جیسے ایک آپ لوگوں کے استاد کو ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے موٹا گوشت نہ کھائیں، بڑا گوشت نہ کھائیں، وہ نہ کھائے، بھائی گردے کی تکلیف ہے یا اور کوئی دل کا مسئلہ ہے، منع ہے، مریدین کہیں اچھا مطلب ہے حرام ہو گیا، بس چلتے چلتے سب نے کیا کر دیا، حرام ہی کر دیا۔ جب سب نے حرام کر دیا اب چلتے رہے اس پہ، لیکن یہ حرام بھی کب، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کب منع کیا تھا، تورات اترنے سے پہلے۔ کون سی کتاب اترنے سے، تورات سے پہلے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری ہے، تم حضرت موسیٰ کو ماننے والے اور تورات کو، تو اگر تمہاری بات سچی ہے یہودیوں کے تمہارے دین میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا، لے آؤ تورات پڑھ کے سناؤ کون سی جگہ لکھا ہے اونٹ کا گوشت حرام ہے۔
انداز دیکھا قرآن کا، فَأْتُوا بالتورات، لے آؤ نا تورات، فتلوہا، پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ لیکن کیا کیا جائے، سچے نہیں، یہ اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، نبیوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح ان کی خباثتوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، اللہ کی آیات سے برملا انکار بھی کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ آیت 61 دیکھیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ یہ تو آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، میں وہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہودیوں پر عذاب سزا کا ذکر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پہ مار دی گئی ہے ذلت، یہ جب بھی ہوں گے ذلیل ہی ہوں گے، اور ان پہ محتاجگی ڈال دی گئی ہے، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ کس وجہ سے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ کیا کرتے تھے؟ اور تیسرا جرم ان کا کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اسی آخری ٹکڑے میں یہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق۔ بولو، نبیوں کو کیسے قتل کرتے تھے؟ ناحق قتل کرتے تھے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نبیوں کو حق پر قتل کیا جا سکتا ہے کیا؟ کیا مطلب ہے؟ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ توجیحات تو مفسرین کئی کرتے ہیں۔ ایک توجیہ یہ سن لیجئے کہ یہ نبیوں کو جو وہ قتل کرتے تھے نا، ان کے قتل کا حق ان کے پاس بھی کوئی نہیں تھا، یعنی ان کے پاس بھی ایسا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ کہتے ہم اس لیے قتل کرتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ ان کے ہاں بھی ناحق تھا کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناحق ہی کر رہے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ ایسے ہی قرآن مقدس ان کی خباثتوں کا ذکر کرتا ہے کہ نبیوں کو تو چھوڑیے، حق پرستوں کو بھی قتل کرتے رہے، انبیاء کے بھی قاتل، اسی طرح حق پرست جو دین بیان کرتے ہیں ان کے بھی قاتل ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیے، سورت کا نام ہے سورت آل عمران، تیسرا پارہ، آیت نمبر 21۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو۔ کن کو؟ نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، ناحق۔ ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا۔ کس کا؟ یعنی توحید کی بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا انصاف اللہ کی توحید ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط یأمرون یہاں کیا فرمایا؟ یقتلون الذین یأمرون بالقسط، یہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف، اللہ کی توحید کا حکم کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری اور بشارت سنا دیجئے۔ نبیوں کی تکذیب بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سورہ مائدہ آیت 70۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 70، پارہ چھٹا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا لَقَدْ أَخَذْنَا البتہ تحقیق ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول، کئی رسول آئے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ جب کبھی آیا ان کے پاس رسول بما ایسے احکام لے کر لا تہوا انفسہم جو ان کے جیوں کو اچھے نہ لگے، ان کے دلوں کو نہ بہائے، تو کیا کیا انہوں نے؟ فریقاً کذبتم و فریقاً کذبوا تو ایک فریق کو انہوں نے جھٹلا دیا، و فریقاً یقتلون اور ایک فریق کو نبیوں کے انہوں نے قتل کر دیا۔ نبی کئی آئے ان کے پاس، لیکن جب بھی نبی آیا ایسے احکام لے کر جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھے، تو کیا کیا؟ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک گروہ کو قتل کیا اور ایک گروہ کو ان کو جھٹلا دیا، ان کی مرضی کی بات تو ٹھیک نہیں، جھٹلا دیا۔ ایسے ہی ان کی ایک بہت بڑی بیماری حق چھپانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 159۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما اس کو انزلنا من البینات جو ہم نے اتارے ہیں، من البینات دلائل میں سے، واضح دلائل جو ہم نے اتارے ہیں ان کو چھپاتے ہیں، والہدی اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب بعد اس کے کہ ہم نے ان کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، ہم نے دلائل اور ہدایت کی باتیں لوگوں کے لیے بیان کر دیں اور یہ ان کو چھپاتے ہیں، تو فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے اللہ ان پہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پہ لعنت کرنے والے، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت اور اللہ کی بھی لعنت۔ کس بات پر؟ کہ جو حق بات چھپاتے ہیں، تورات میں جو دلائل آئے ہیں ان کو چھپاتے ہیں۔ تو اگر تورات والوں کے لیے یہ سختی ہے کہ وہ دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپائیں تو وہ لعنتی ہیں، اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو جو شخص عالم کہلوانے کے باوجود بھی اللہ کی کتاب کے دلائل چھپاتا ہے، قرآن مقدس کے دلائل چھپاتا ہے، اور صرف اس لیے چھپاتا ہے کہ مجھ سے امامت چلی جائے گی، میری تنخواہ بند ہو جائے گی، مجھ سے فلاں ناراض ہو جائے گا، اس لیے چھپاتا ہے، تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوستو بات حقیقت یہ ہے، عالم بن جانا یہ کوئی مشکل نہیں، بن ہی جاتا ہے۔ مشکل کیا ہے؟ اس علم کو پھر ظاہر کرنا اور اس کو بیان کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا کے لوگ مختلف ہیں، تو لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اب ہم قرآن و سنت کے مسائل تو مختلف نہیں کر سکتے کہ آپ کو آپ کی مرضی کا مسئلہ اور آپ کو آپ کی خواہش کا مسئلہ بتا دیں تو آپ راضی نہیں، آپ وہی بتائیں گے جو قرآن کہتا ہے، سنت کی بات ہے، تو لوگ مخالفت کریں گے۔ لیکن میرے دوستو حق بہرحال حق ہے، اسے بیان کرنا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے لعنت سے صرف وہی بچیں گے۔ ایک شخص ہے ابھی تک چھپایا تھا، اس نے حق نہیں ظاہر کیا، اب وہ اپنی جگہ کونے میں توبہ توبہ تو اللہ معاف کر دے میں نے حق چھپایا، توبہ ہو جائے گی اس کی؟ نہیں۔ کیا؟ آگے سنیے، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور پھر اسے کیا کیا؟ بیان کیا۔ ہاں، جو چھپایا تھا اس کو ابھی کیا کرنا ہے؟ بیان کیا۔ تو یہ لوگ ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ،
انہی پہ میں متوجہ ہوتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ایسے ہی ان کی بیماریوں کا ذکر تھا، ان کی خباثتوں کا ذکر تھا جو یہ کر رہے تھے۔ مسئلہ یہی ہے حاجی صاحب، کوئی آئے یا نہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے اور آپ کو حق بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دیتے تو یہ کعبہ بھی چھوڑ کے چلے جائیے، یہ مکہ بھی چھوڑ کے چلے جائیے، اپنا آبائی وطن بھی چھوڑ کے چلے جائیے، مدینہ چلے جائیے۔ ہر چیز چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، لیکن قرآن کا مسئلہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ مصلحت تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ مصلحت نہیں، مصلحت یہ ہے بات پیار سے، طریقے سے، دلیل سے، حکمت سے، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مصلحت نہیں ہے کہ حق کو چھپا دیں، یہ اجازت قرآن نہیں دیتا۔ سورہ بقرہ آیت 174 لکھ لو۔ ان کی خباثتوں میں ایک خباثت ہے مومنین کو برا بلا کہنا، تکلیفیں دینا، ستانا۔ آیت نمبر 184 سورت آل عمران 86، آل عمران 186 آیت کھولیے ذرا، سورت آل عمران آیت نمبر 186۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، البتہ ضرور بضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، ان سے سنو گے۔ کیا چیز سنو گے؟ پیار محبت کی باتیں نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا، مشرکین سے بھی سنو گے اور کتاب والوں سے بھی سنو گے۔ کیا چیز؟ اذًا کثیرا، بہت ساری اذیت ناک باتیں۔ ان سے کیا سنو گے؟ ہر دن تمہیں کوئی نہ کوئی اذیت ناک بات ان سے سننے کو ملے گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بس بے شک یہ کیا ہے؟ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بولو یہ کس کے کاموں میں سے ہے؟ ہمت کے کاموں میں سے۔ سنو گے، تکلیف اذیت آئے گی، صبر کرو، تقوی کا دامن تھامے رکھو۔ اسی طرح قرآن کریم مختلف مقامات پہ ان کی خباثتیں ذکر کرتا ہے، میں نے چند آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ دوسرا گروہ ہے، تیسرا غیر منقادین کا نصارہ۔ کون سا گروہ ہے؟ نصارہ۔ نصارہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار ہیں اور ان کی امت کہلاتے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں۔ انجیل کا لفظ جو یہ بولتے ہیں، یہ 4 کتابوں پر بولتے ہیں۔ کتنی انجیلیں مانتے ہیں عیسائی؟ آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھو گے، وہ کہیں گے 4 انجیلوں کو مانتے ہیں، اور ان کا نام ہے اناجیل اربعہ، 4 انجیلیں۔ اور ان 4 انجیلوں میں سے ابھی تک وہ یہ نہیں ثابت کر سکتے باسند کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی انجیل یہ ہے، اس کی سند ان کے پاس
ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ تو 4 انجیلیں چل رہی ہیں۔ پہلی انجیل انجیل متی، کیا نام ہے؟ انجیل متی، یونس بن متی، انجیل متی۔ دوسری انجیل ہے انجیل لوقا۔ تیسری انجیل ہے انجیل یوحنا۔ چوتھی انجیل ہے انجیل مرقس۔ مرقس، آپ کے ہاں انجیل یونس لکھا ہوگا، لیکن انجیل یونس وہی ہے انجیل متی اوپر، ٹھیک ہے جی؟ تو ان 4 انجیلوں کے ماننے کے وہ دعوے دار ہیں۔ یہ تو قرآن مقدس اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سچائی ہے یہ کہ ہم 1400 سال پہلے قرآن کا اترا ہوا نسخہ بھی موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن تو ہے ہی محفوظ، 100% محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیث پاک وہ بھی اگر ہم مانتے ہیں تو اس کی بھی سند ثابت ہوتی ہے۔ ایک ایک لڑی، اگر وہ لڑی پیغمبر پاک تک نہیں پہنچتی تو اس بات کو کوئی پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار، اور لڑی چھوڑو، لڑی پہنچ بھی جائے اس لڑی میں ایک ایک شخص جو ہے اس کی بھی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ راوی ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ ان لڑیوں کی بھی حفاظت کی گئی ہے، اگر راوی کے اندر گڑبڑ ہے کہتے ہیں بھائی بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی حفاظت۔ اور وہ اٹھتے ہیں اور ان کو اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے، قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے، ہمارے دین پہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو فرمایا پوری دنیا میں قرآن ایک ہی ہے، عرب و عجم، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جا کے دیکھ لو، جو قرآن مشرق میں ہے وہی مغرب میں، جو مغرب میں ہے وہی شمال و جنوب میں، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں، مامون الرشید خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک شخص آیا، محفل لگی، بڑا بہترین لباس پہنا ہوا ہے، بولتا بڑا عربی فصیح ہے، لکھتا بڑا اعلیٰ ہے۔ محفل ختم ہوئی، انہوں نے ہاتھ سے پکڑا، کہا اسرائیلی یونان تھا، یہودی تو نہیں ہے، عیسائی؟ کہنے لگا ہاں۔ کہا اچھا، پیسے چاہیے، مال چاہیے، دیتا ہوں، اسلام قبول کر لے۔ کہتا ہے دینی و دین و آبائی، میرا اور میرے باپ دادا کا دین ہے، میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ غصے ہو گیا، چلا گیا۔ سال بعد جب پھر کوئی مجلس لگی بادشاہ کی، وہی شخص آیا، مسلمان بن کے آ رہا ہے، اسلام کے حلیے میں آ رہا ہے، اور جب دین کے اوپر گفتگو کی مجلس کو حیران کر دیا۔ مامون نے کہا تو وہی پچھلے سال آنے والا نہیں ہے؟ کہنے لگا وہی۔ کہا میں نے تجھے اتنی آفر کی، مسلمان نہیں ہوا، اب؟ کہتا ہے الحمدللہ مسلمان۔ کہا اب کیسے ہوئے؟ کہنے لگے آپ کی محفل سے اٹھا تو دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ تحقیق کر لوں، تورات پہ، انجیل پہ، قرآن پہ۔ تحقیق کیا کی؟ کہتا ہے کاتب تو میں تھا، خطاط، میں نے تورات کے 2-3 نسخے لکھے، خوب رد و بدل کیا، آگے پیچھے، کچھ کمی کچھ زیادتی اپنی طرف سے، جا کے ان کی عبادت گاہوں میں ان کے پادریوں کے سامنے پیش کی، چیک کرو میں نے تورات کی خدمت کی ہے، کوئی قبول ہو جائے نسخہ۔ انہوں نے کہا ساری پڑھ لی جی، پڑھ لی، تصدیق کر دی جی، منظور ہے۔ انجیل کے لکھے رد و بدل کے ساتھ، تحریف کے ساتھ مان لیے۔ کہتے ہیں پھر قرآن لکھنا لگا، قرآن میں کچھ آگے پیچھے کیا، ایک مدرسے میں آ گیا کہ بھائی چلو نسخہ دیتا ہوں، میں نے قرآن لکھا ہے تو منظور کر لو۔
نسخہ جب طلباء کے سامنے پیش کیا نا، ادھر غلط ہے ادھر غلط ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب پکڑا تو نسخہ تو میرے منہ پہ مارا اور میرے پیچھے دوڑ پڑے، پکڑو اس کو مارو۔ تو قرآن کے اندر تحریف کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ واقعی یہ کتاب 100% محفوظ ہے، اور یہی اللہ ہی کی کتاب ہے، جیسے اس کا دعویٰ ہے کہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن محفوظ ہے۔ تو دوسرا جو میں گروہ ذکر کر رہا تھا نصارہ، تو نصارہ یہ اہل کتاب تو تھے لیکن یہ جاہل تھے۔ کیا تھے؟ اتنا پڑھنا شڑنا ان کو نہیں آتا تھا۔ اب ان کا ذرا دیکھیے، ان کی خباثتیں قرآن ذکر کرتا ہے۔ نمبر 1، ناحق جگڑنا۔ کیا کرنا؟ ناحق جگڑنا، دلیل بھی نہیں، معلوم بھی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ مجادلہ مناظرہ کر رہا ہے، زور لگا رہا ہے۔ ذرا دیکھیے، سورت کا نام ہے سورت آل عمران، آیت نمبر 65-66۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجوننا فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ او اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو یہودی اور عیسائی اس لیے نہ بناؤ کہ یہودیت اور عیسائیت ان کے بعد آئی ہے، وہ ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا، تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہے، تو یہودیت اور عیسائیت تو وہاں سے چلتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی جیالہ اٹھ کے کہے اور کہے جی ابراہیم علیہ السلام پیپلز پارٹی میں تھے، تو آپ کہیں گے بھائی اللہ کے بندو وہ کب گزرے ہیں، یہ تو اب بنی ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ کے بندو تمہارا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، ان میں جھگڑتے ہو۔ اب اگلی آیت پہ غور کرو، فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہی لوگو کہ تم جھگڑ چکے اس میں جس میں تمہارے پاس تھوڑا سا علم تھا، فلم تحاجون، پس کیوں تم جھگڑتے ہو، فیما، ان باتوں میں، لیس لکم بہ علم، جس میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں، پھر بھی جھگڑ رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں اس کو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، تو جو اللہ کہتا ہے اس کو مان لو۔ ان کی ایک اور خباثت نصارہ کی، وہ کیا تھا؟ رہبانیت، ترک دنیا۔ کیا؟ رہبانیت۔ اس کے لیے آپ ذرا سورت حدید آیت نمبر 27، پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 27، سورت الحدید۔ ذرا لفظ پہ غور کیجئے، قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور وہ رہبانیت ابتدعوها جو انہوں نے گھڑ لی، وہ رہبانیت جو انہوں نے گھڑ لی تھی، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پہ وہ لکھی نہیں تھی، فرض نہیں کی تھی۔ اچھا، ہم نے ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے اوپر یہ لاگو کر دی تھی، اور لاگو کی کس لیے تھی؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، رہبانیت وہ کیوں کرتے تھے؟ کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا چھوڑ دیتے، کاروبار نہیں کرتے تھے، گھر بار نہیں بناتے تھے، شادی شودی نہیں کرتے تھے، بالکل وہ جا کے کوئی جھونپڑی سے میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور کپڑوں میں بھی ایک ٹاکی آگے لٹک رہی ہے اور ایک چھوٹی سی ٹاکی پیچھے لٹک رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہاں بھی کچھ مزاروں پہ بیٹھنے والوں کو بھی اس حال میں دیکھا ہوگا، بالکل ننگ تڑنگ، ایک ٹاکی آگے لٹک رہی ہے اور ایک پیچھے، یہ حال انہوں نے بنایا ہوتا، اور عبادت کر رہے ہیں بالکل سوکھے سوکھے اپنے آپ کو، بالکل گلا سڑا کے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کہتا ہے یہ میں نے ان پہ لازم، یہ انہوں نے خود گڑی تھی اور رب کی رضا کے لیے، لیکن کمال کی بات جو چیز خود اپنے لیے منتخب کی، فما رعوها حق رعایتها، پھر بھی اس کی رعایت نہیں کی جس طرح اس کی رعایت کرنے کا۔ تم نے جب کہا تھا ہم تارے کی دنیا ہیں، تو نام لگایا تھا تارے کی دنیا، تارے کی دنیا کا مطلب ہے نوکری نہیں کرنی، ہاں لوگوں کے جیب سے بٹورا کرنا ہے، وہ لیتے تھے۔ اچھا، تارے کی دنیا جی شادی نہیں کرنی، شادی تو نہیں کی جو پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور بیچ میں رگڑا کر دیتے تھے، بدکاریاں کر جاتے تھے، تو جو حلال ہے اس سے منہ پھیرا ہے، اور حرام کا بیچ میں کیا کر لیتے تھے؟ ارتکاب کر جاتے، اس کی رعایت نہیں کی۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ قربان جاؤں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، شارح بخاری شریف کی شروحات بڑی لکھی گئی ہیں، میں نے پہلے دن ذکر کیا، بہت لکھی گئی ہیں، لیکن جو حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے نا، بس وہ واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی ایک عجیب طبیعت تھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی، کپڑے پہنتے تھے بڑے نفیس صاف ستھرے، اور کہیں ویسے ٹور پہ جانا ہوتا باہر نکلتے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو سارے شاگردوں کو نیا نیا سوٹ لے کے دیتے تھے، سب نے نئے کپڑے پہنے ہوتے، اور خوبصورت سج دج کے سارے جا رہے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی عیسائی راہب کے عبادت خانے کے قریب سے گزرے نا، اس نے دیوار سے جھانک کے دیکھا، او مسلمانوں کے محدث اور امام کا یہ حال، کپڑے اتنے شاندار، اور طلباء کا، تو اس نے اوپر سے طنز بھی کیا اور اعتراض بھی کر دیا۔ کیا اعتراض کیا؟ کہا حافظ صاحب، اللہ حافظ صاحب آپ تو کہتے ہیں، آپ کے پیغمبر کی حدیث ہے، الدنیا سجن المومن و جنت کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو اب اپنی حالت کو دیکھ لو اور میری حالت کو دیکھ لو کہ میں پرانے پھٹے کپڑوں میں ہوں، عبادت کر کر کے گل سڑ گیا ہوں، اور تم اتنے اعلیٰ کپڑوں میں ملبوس ہو، تو دنیا تمہارے لیے جنت ہوئی کہ میرے لیے؟ اگر تمہارے لیے جنت ہو گئی تو پھر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو۔ یہ اعتراض تو بڑا اس نے گھما کے پھیرا، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کہنے لگے، پادری جی چپ کر، راہب یہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، تجھے کیا سمجھ آئے گی، مجھ سے سمجھ۔ کہا سن، پیغمبر نے فرمایا دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، ہمیں مومن کو جو مرنے کے بعد جو کچھ ملنا ہے، دنیا سے 10 بڑی گنا جنت، اللہ کی نعمتیں، دیدار الہی، بہشت، حوریں، جو مرنے کے بعد مومن کو ملنا ہے، اس کے مقابلے میں اگر اس کی دنیا کی اس ٹھاٹ باٹ کو دیکھا جائے تو یہ قید خانہ ہی ہے، اور تجھے اس کے بعد جو جہنم کی سزا ملنی ہے
تو اس سزا اور جہنم کو دیکھا جائے اور تیری اس حالت کو دیکھا جائے تو تو اس وقت کس میں ہے؟ گویا کہ تیرے لیے جنت ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکوں یا بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے دوستو، قرآن مقدس یا دین پیغمبر میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہاں پتہ ہے اسلام کی رہبانیت کیا ہے؟ اسلام کی رہبانیت ہے میدان کارزار میں اترو میدان کارزار میں اور لڑو کفار سے۔ یہ نہیں ہے گوٹھ میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے جی؟ تو قرآن کریم ان کی خباثتیں ذکر کرتا ہے۔ ایک خباثت ان کی نہی عن المنکر نہ کرنا، نہی عن المنکر نہ کرنا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر ہے 79، 1 کم 80، سورۃ المائدہ آیت نمبر 79۔ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، اور تھے یہ عیسائی لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ، نہیں منع کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو، عن منکرن برائی سے، ناشائستہ کاموں سے، فعلوه جو وہ کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ بڑا چھوٹے کو گناہ کرتا دیکھ رہا ہے، چھوٹا بڑے کو دیکھ رہا ہے، سب لگے ہوئے ہیں، کوئی رکاوٹ، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، قرآن کہتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو نہی عن المنکر سے روگردانی کر رہے ہیں، یہ بہت برا کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ یہ اس دین کا اہم ترین فریضہ ہے۔ امام نصفی اپنی تفسیر مدارک میں اسی آیت کے نیچے ایک بات لکھتے ہیں، وہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں آیت نمبر 79 ہے، اچھا اسی آیت کے ذیل امام نصفی لکھتے ہیں لا ینہا بعضهم بعضا، کہ بعض ان کے بعض کو نہیں منع کرتے تھے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی فیہ دلیل علی ان ترک النہی من العزائم، اس میں دلیل ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا کیا ہے؟ من العزائم، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ان کی ایک اور خباثت وہ کیا ہے؟ کہتے تھے کہ ہم مانتے انجیل کو ہیں، مانتے اللہ کے پیغمبر کو ہیں، اور دوستی ان کی مشرکوں سے ہوتی تھی۔ یارانہ دوستی کن سے؟ نکالو ذرا، سورت کا نام ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 80، وہی آیت ہے، بعد والی آیت دیکھیے ذرا۔ وَلَوْ كَانُوا، یہی ہے نا؟ ہاں، تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تَرَا كَثِيرًا تو دیکھے گا ان عیسائیوں میں سے بہت ساروں کو، یتولون دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، کافروں مشرکوں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی بری ہے وہ چیز جو ان کے لیے ان کے ہاتھوں نے آگے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ غصے ہو گیا ہے ان پر، وفی العذاب هم خالدون، اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مانتے، کہتے ہم دعویدار کتاب کے ہیں، تو کم از کم اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری محبت اہل ایمان سے کیا ہونی چاہیے تھی؟ زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن تم دوستیاں مشرکین سے لگاتے ہو۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں انہوں نے دین میں ایجاد کر لی، بدعات، دین میں بدعات کا ایجاد کرنا عیسائیوں کی خباثت ہے۔ سورہ نساء آیت 171، سورہ نساء آیت نمبر 171،
یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر مگر حق بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم۔ لفظ پہ غور کرو، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ ہاں، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تسہیل، ٹھیک ہے نا، ابن جزئی کی جوزی نہیں، جزئی، امام ابن جزئی، امام ابن جوزی دوسرے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ ہیں جزئی۔ تو امام ابن جزئی کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تسہیل، مشہور ہے تسہیل لابن جزئی کے نام سے، 2 جلدوں میں ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تغلو فی دینکم، یعنی لا تبتدعوا، لا تبتدعوا فی دینکم، اپنے دین میں بدعات کا اضافہ نہ کرو۔ غلو فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ بڑھنا۔ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو حد شریعت نے مقرر کی ہے اس سے تجاوز نہ کرو، اس سے تجاوز کر کے نئی چیزوں کا اضافہ کرو گے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دین تو جو تھا وہ آپ کو شریعت نے کیا کر دیا؟ بتا دیا ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں یاد رکھ لیں، ایک ہے بدعتی، بدعتی اضافہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے عمل میں کوتاہی کرنے والا۔ مثلا ایک آدمی ہے، فرض پڑھ لیتا ہے، سنت نہیں پڑھتا، جلدی یہ بھاگ گیا۔ ایک آدمی ہے، واجب ادا کر دیتا ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے، اور بہت ساری کوتاہیاں اس میں۔ ایک یہ بندہ ہے، اور ایک وہ ہے جو فرض بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، لیکن ساتھ مزید بدعات کا مرتکب ہے۔ کن چیزوں کا مرتکب ہے؟ بدعات کا، جنازے کے ساتھ بدعات، نماز کے ساتھ۔ اب ان دونوں میں سے سخت مجرم کون ہے؟ سخت مجرم جو اضافہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کمی کرنے والا، اس کا جرم اس کی ذات تک ہے، لیکن اضافہ کرنے والا اللہ اور اس کے رسول پہ کیا کر رہا ہے؟ افتراء کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دین پورا نہیں دیا تھا، میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ پورا کر رہا ہوں۔ اس لیے اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے سختی ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ سالن میں اگر نمک کم پڑا ہو تو آپ اس کا حل ہے، نمک کم پڑا ہے تو اس کا حل ہے اور ڈال دو گے۔ لیکن اگر تن کے اور ڈال دیے ڈبل، اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پورے کا پورا وہ دیگچا اٹھا کے باہر پھینک دو۔ سمجھ آئی؟ تو کمی والے کا عمل قبول ہو جاتا ہے، لیکن اضافی اس کا عمل سارے کا سارا اٹھا کے پھینک دو، رد کر دو۔ جی یہی تو حال ہے، کیا کریں گے؟ آگے جی، تو فرمایا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اے لا تبتدعوا فی دینکم، اپنی دین میں بدعات کا ایجاد نہ کرو۔ اسی طرح علامہ امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں یہ عبارت لکھی، لا تغلو فی دینکم اے لا تبتدعوا فی دینکم۔ یہ بحث مکمل ہوئی۔ غیر منقادین میں سے چوتھا طبقہ کون سا ہے؟ المنافقین۔ کیا؟ المنافقین۔ یہ منافق، نفق اصل میں سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ جاتے ہو، ٹنل، پہاڑ میں کسی جگہ سوراخ جو کیا جاتا ہے،
کیوں؟ جب سوراخ دو جگہ سے چوہا کرتا ہے تو آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ دروازہ ہے، یہ ادھر سے نکلے گا، حالانکہ وہ دوسرے دروازے سے نکل کے چلا بھی جا چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا راستہ دوسرا ہوتا ہے۔ منافق کی بھی یہی حال ہے، وہ اندر کچھ اور باہر کچھ ہوگا، آپ کو کچھ دکھائے گا اور اندر کچھ اور ہوگا۔ اور عجیب تعریف ذکر کی ہے امام ابن کثیر نے منافق کی، لکھو، فرماتے ہیں المنافق، منافق وہ ہے یخالف قولہ فعلہ وسرہ علانیتہ، جس کا فعل اس کے قول کے خلاف ہو، جس کا فعل اس کے قول کے خلاف ہو، وسرہ علانیتہ، جس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو، کرتا کچھ ہو کہتا کچھ ہو، ظاہر میں کچھ دکھاتا ہو اور اندر کچھ اور ہو، یہ منافق ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق عملی اور ایک منافق اعتقادی۔ منافق اعتقادی وہ ہے جو اندر مشرک ہو، کافر ہو، اور ظاہر میں کیا دکھاتا ہو اپنے آپ کو، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے، اندر سے پکے کافر تھے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان مومن ظاہر کرتے تھے۔ اچھا، ایسے ہی عملی منافق، دوسری قسم عملی منافق۔ عملی منافق کیا ہے؟ جو ہے تو مومن مسلمان لیکن کام ایسے کرتا ہے جو کیا ہیں، منافقوں والے ہیں، تو یہ اب کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن عملی منافق ہے۔ عملی منافق کیسا ہے؟ جیسے ترمذی کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ تین۔ ایک، اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور تیسری وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ خیانت۔ تو اب اس سے وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل اس کے کن کے ہیں؟ تو یہ منافق عملی ہے۔ ہم جہاں یہاں بحث کرتے ہیں کن سے کرتے ہیں؟ منافق اعتقادی سے، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اور صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ دھوکہ تو حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے، بگاڑا تو اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ منافق ہیں۔ اللہ، ہمارے ہاں لفظ کہتے ہیں ذو الوجہین، دو چہروں والا۔ کیا؟ دو چہروں والا۔ آپ کو ایک چہرہ دکھائے ہو دوسرا، جس کو ہم کہتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دوسرا رخ اور ہو اور اصل اور ہو۔ آگے جی، تو قرآن کریم منافقین پر رد کرتا ہے۔ منافقین مکے میں نہیں تھے، منافقین مکے میں نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے مکہ میں سختی تھی، ادھر دو ہی، یا پکا مومن تو یا پکا کافر، دو ہی گروہ تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں حالات بہتر تھے، مال بھی آ رہا ہے، فتوحات بھی ہو رہی ہیں اور زور دبدبہ ہے، تو اس وقت منافق پیدا ہوئے، کس لیے کہ مسلمانوں سے بھی فائدے لیں اور ان سے بھی بچیں تلوار سے، اور باقی اپنے جو ٹولے کے لوگ ہیں ان کے بھی طعن و تشنیع سے بچیں۔ تو ادھر بھی ادھر بھی، دل میں ادھر تھے اور ظاہر میں مومنوں کے ساتھ تھے۔ منافق کب آغاز ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تو میرے پیارو، مدینہ منورہ میں 6 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے آباد تھے؟
پانچ قبیلے تھے، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اوس، خزرج۔ کتنے؟ یہ 5 قبیلے مدینہ میں آباد تھے۔ انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ میں کہا کہ ہر علاقے میں لوگوں کا کوئی سربراہ بادشاہ ہوتا ہے، تو ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اپنے لیے کس کا انتخاب کریں؟ لیڈر کا کوئی انتخاب کریں۔ تو ان سب نے 5 کے 5 قبیلوں نے نامزد کیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو، جو مشہور ہے کس نام سے؟ رئیس المنافقین، سردار، منافقوں کا سردار تھا۔ یہ کمبخت بڑا ذہین، تیز تراز، چالاک، گفتگو میں تیز، اس کا نام منتخب ہوا وزیر اعظم کے لیے۔ 5 قبیلوں کا کیا ہوگا؟ یہ سردار ہوگا۔ اب بادشاہ بنایا جا رہا ہے، تاریخ طے ہوگی، فلاں تاریخ کو اس کی تاج پوشی ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں تقریب حلف برداری۔ حلف اٹھائے گا، تاج پہنا، سونے کا تاج آرڈر دے دیا گیا۔ تاریخ یہ خوش ہے کہ اب چند ہی دنوں میں کدھر منتقل ہو جاؤں گا؟ ہاں، فلانے ہاؤس میں منتقل ہو جاؤں گا، تاج بن رہا ہے، سرداری مل رہی۔ اس چکر میں تھا، یہ تو سونے کا تاج اس کے انتظار میں تھا، ادھر میرا پیغمبر تاجدار ختم نبوت بن کے آ گئے۔ مدینہ میں پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب پہنچتے ہیں تو پھر پتہ ہے یثرب سے مدینہ بنا، اور مدینہ نہیں رہا، مدینہ منورہ بن گیا۔ جب منورہ بن گیا، وہی 5 قبیلے ٹوٹے ٹوٹے نبی علیہ السلام کے پاس، ارد گرد ماحول سج گیا۔ وہ جو خواب تھے، وہ جو سپنے تھے، وہ چکنا چور ہو گیا، گئے۔ ہاں، تصور کی باتیں تصور ہی میں رہ گئی، خواب تھا بس جاگ گیا۔ تو عبداللہ بن ابی ہوشیار بڑا تھا، اس نے کہا اب کیا کروں، ان کے آنے سے تو میری سرداری خاک میں مل گئی، یہی ساری چیزیں۔ اب 2 طریقے ہیں، یا تو لڑائی کرو، جنگ کرو، مخالفت پہ اتر آؤ، لیکن وہ تو کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ اکثریت اب ان کے ساتھ ہے۔ تو بہتر طریقہ ہے کہ باقی جب ان کو ماننے گئے تو بھی چلا جا۔ ہاں، یہ بھی آ گیا بیچ میں، جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور دل میں تھا کہ اپنے ساری بڑاس نکالوں گا۔ پھر اس ظالم نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ غزوہ احد میں 200 آدمیوں کا لشکر میدان جنگ سے لے کر نکلا، یہ میری رائے نہیں مانی، الگ ہو گیا اپنا ٹولہ لے کے۔ ٹولہ کیوں لے کے الگ ہوا؟ گیا کیوں؟ گیا اس لیے تھا کہ میدان میں جاؤں گا اور میدان سے نکلوں گا تو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ہیں ان کے حوصلے کیا ہو جائیں گے؟ پست ہو جائیں گے۔ ان کے حوصلے توڑنے کے لیے ایسا اس نے کیا۔ اور یہی نہیں، بنی مستلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، آپ کی سب سے محبوبہ زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کائنات پہ تہمت لگائی اس نے۔ 1 مہینے تک جو عالم گزرا تھا مدینہ منورہ پہ، صحابہ پہ، اللہ کے پیغمبر پہ تکلیف کا، کہ سورہ نور کی 18 آیتیں اتری، یہ اسی بدبخت کی کارستانی تھی۔ اور اسی نے مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تھا، جس کا نام قرآن نے کیا ذکر کیا؟ مسجد زرار۔ اور ارادہ کیا تھا؟ مسجد بنوائی، افتتاح بھی نبی علیہ السلام سے کروا رہا ہے، یہ نہیں کوئی اور افتتاح کرے گا، مسجد بھی بنائی، سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح کروا رہا ہے۔ اور کیا مقصد کیا تھا؟ کہ جب نبی علیہ السلام افتتاح کر جائیں گے تو اس مسجد کے مسجد اور اخلاص والی ہونے میں تو کوئی شک نہیں رہے گا، تو ہم مسجد میں آئیں گے نماز کے ارادے سے، نماز کا نام ظاہر کر کے، اور اندر میٹنگ کریں گے اپنی ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف شورا ہوگی، میٹنگ ہوگی، سازشیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ قرآن نے زور دیا سورۃ بقرہ آپ دیکھو گے تو پہلی 5 آیتوں میں مومنین کا ذکر ہے جو پکے متقین ہیں، پھر 2 آیتوں میں جو پکے مشرک ہیں ان کا ذکر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم الی آخر۔ لیکن منافقوں کی جب باری آئی تو 13 آیتیں ذکر کر دی، اس لیے کہ ان کی پہچان ضروری ہے۔ اور اگلی بات سنو، صرف یہی علامات نہیں، سورۃ توبہ میں 63 علامتیں نشانیاں منافق کی ذکر ہے، سورۃ توبہ میں 63 نشانیاں ذکر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ اشارہ ہے کہ عمر بر کا واسطہ ہے ان کے ساتھ، یہ پالا پڑتا رہے گا، جدھر بھی چلے جاؤ، جو بھی ہو جاؤ، تمہیں منافق کسی نہ کسی جگہ واسطہ ان سے پڑتا رہے گا، پہچان کر لو۔ تو قرآن کریم ان کا ذکر کرتا ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان ان سے پہنچا ہے یہ کسی سے نہیں پہنچا، جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ تو قرآن مقدس منافقین کی خباثتیں ذکر کرتا ہے، نشانیاں ذکر کرتا ہے۔ ذرا ایک نشانی ہے دھوکہ بازی، فراڈیے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فراڈیے، دھوکے باز۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 دیکھو، سورہ نساء آیت نمبر 142۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ وہ ان کو ان کے دھوکے کی، کئی لوگ مانا کرتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ نہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ ان کو ان کے دھوکے کی کیا دیتا ہے؟ سزا دیتا ہے۔ تو دیکھ لو منافق کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں مضاف معذوف ہے، یعنی یخادعون رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو کیا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن وہو خادعہم، اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ دوسری نشانی سستی، یہی آیت بند نہیں کرنا، دوسری نشانی منافق سست ہوگا، امیر المتکاسلین ہوگا، ٹھیک ہے نا، سست۔ کہتے ہیں سست جو تھے نا جتنے، یہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے میٹنگ کی، یار ہر دنیا میں ہر طبقہ کی ایک یونین ہوتی ہے، تنظیم، تو ہم یہ سارے سست اکٹھے ہو جائیں تو کوئی ہماری بھی تنظیم ہو، اس کا کوئی امیر ہو، کوئی جنرل سیکرٹری ہو۔ جی، تو انہوں نے ایک کو کیا بنا دیا؟ بولو، امیر بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ بس آگے آپ کو آتا ہے، آگے چھوڑیں، ٹھیک ہے نا۔ سستوں سے اللہ ہمیں بچائے، سستی سے۔ نبی علیہ السلام نے سستی سے کیا مانگی ہے؟ پناہ مانگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے۔ اندازہ تو لگاؤ نا کتنی بدبختی ہے سست آدمی کے لیے۔ اور منافق کی یہ علامت ہے، نماز کے لیے اٹھے گا موت پڑے گی، درس کے لیے آئے گا سب سے آخر میں کش 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 کش، پاؤں گھسیٹتا آئے گا۔ تو بھائی مومن چست چکنا اور تازہ دم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، زخمی ہیں، آنتیں کٹی ہوئی ہیں، جب دوائی ڈالی گئی تو وہ پیٹ میں جانے کے بجائے آنتوں سے باہر آ گئی زخموں سے۔ شہادت سے چند لمحے پہلے ایک شخص دیکھنے آیا، جب جوان تھا، جب جانے لگا انہوں نے اس حال میں اس کو دیکھا،
ادھر 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 اس کو بولے کہ ایک یہ شلوار اوپر کر، شلوار اوپر کر، ازار اوپر کر، اس کے پانچے اوپر کروائے، کہا یہ کپڑے کی صفائی ہے، سنت کی تابعداری ہے، اور آپ کے لیے چستی ہے، یہ سستی نہیں پر کر۔ اس حال میں بھی نظر تھی کہ بھئی یہ غفلت آپ کے اوپر طاری ہے، مومن چست ہونا۔ تو منافق کی نشانی یہی آیت ہے کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کیسے ہوتے ہیں؟ کسالہ، سستی کے ساتھ، موت پڑ رہی ہے، آ رہا ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ اور کئیوں کو آپ ذرا صف میں دیکھنا نا، ایک پاؤں پہ، ایک پاؤں تھکتا ہے، پھر یہ جوان آدمی ہو بھائی سیدھا ہو کے کھڑے نہیں۔ منافق کی یہ نشانی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ دل نہیں ہے عبادت میں۔ کیا دل نہیں ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور عبادت سے محبت نہیں ہے، صرف ظاہر میں دھوکے کے لیے کر رہا ہے، تو سستی تو اس کو آئے گی۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، مانتا ہو اور عبادت کو عبادت سمجھتا ہو، اس کو سستی کیا کہے گی؟ اچھا، تیسری، اگر پہلے سستی کے ساتھ اور کرے گا بھی کوئی عبادت تو دکھاوے کے لیے، کوئی دیکھ لے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ یراؤن الناس، کیا کہتا ہے؟ ہاں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے ذرا دوسرے مقام پہ؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ نماز میں کھڑا ہے، اب ہے جو منافق، پڑھنا چھڑنا تو اس نے صرف مسلمانوں کو دکھانے، الحمدللہ بیچ میں پڑھا ہی نہیں ہے، صرف تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یراؤن، دکھاوے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا، صرف لوگوں کو کہ بھئی یہ ہمارے ایمان پر مطمئن ہو جائیں، ہمیں مسلمان سمجھ لیں۔ اور حالت ان کی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پانچویں، مذبذب ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، نہ ادھر نہ ادھر، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بالکل بیچ بیچ میں لٹک رہا ہے، نہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں قرآن ذکر کرتا ہے۔ اور منافق کی ایک اور نشانی ہے، یہ بڑی عجیب ہے، جب دیکھے گا نا کوئی فائدہ شائدہ نظر آ رہا ہے، کام آسان ہے، تو سب سے پہلے آئے جی تابعدار جی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، ذرا نکالو سورت توبہ آیت نمبر 42، سورت توبہ آیت 42۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر ہوتا عرضا قریبا، نفع سامان قریب جلدی ملنے والا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی مختصر ہوتا، تو لتبعوکا، تو میرے پیغمبر یہ آپ کی کیا کرتے؟ مال غنیمت ملتا اور سفر بھی شارٹ ہوتا، تھوڑا سا بس چلنا ہوتا اور مال بہت سارا ملنا ہوتا، تو لتبعوکا، تو یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، ولیکن بعدت علیہم الشقۃ، لیکن ان کے اوپر مسافت کیا پڑ گئی ہے؟ دور پڑ گئی ہے۔ ہاں، سفر دور ہے، تبوک پہ جانا ہے، انشاءاللہ یہاں پہنچیں گے تفصیل کریں، بہت دور ہے۔ تو کیا اب کیا کہتے ہیں جب سفر دور ہے اور ملتا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، تو سیحلفون باللہ، قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، اور کیا کہیں گے؟ لو استطعنا لخرجنا معکم، ہماری استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے۔ قرآن کہتا ہے یہلکون انفسہم،
ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں. اور مخاطبین قرآن میں سے جو دوسرا گروہ تھا، پہلے شروع میں کہا منقادین غیر منقادین، تو اب ایک گروہ آگیا مومنین. منقادین کون ہیں؟ المومنین. شروع میں نے نہیں پڑھایا تھا مخاطبین قرآن دو گروہ ہیں، منقادین غیر منقادین. تو غیر منقادین 4 گروہ پڑھ چکے، اب پڑھتے ہیں کون سے؟ بولو، ماننے والے. تو ماننے والے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ مومنین. اور مومنین کون ہیں؟ وقفہ کرو پھر پڑھتے ہیں.